میری نیت ہے کہ حضور کی سیرت کو مکمل بیان بھی کیا جائے۔ ویسے اس کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، ہمیشہ سیرت نگار لکھتے آئے اور ہر دفعہ جو لکھنے والا ہے، بیان کرنے والا ہے، پھر کوئی نیا موتی نکال کے لے آتا ہے۔ آپ بھی نیت کریں کہ آقا کریم کی مکمل سیرت کو سمجھیں بھی اور سنیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ حضور کی سیرت آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو ہم نے یہ سنا تھا لاسٹ کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی 25 سال، تو آپ نے تجارت کے حوالے سے ملک شام کا سفر کیا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت آپ لے کر شام گئے۔ واپس آئے تو ان کا غلام سیدہ کا آپ کے ہمراہ تھا جس کا نام میسرہ تھا، اور اس نے آ کے جو احوال بتایا اور یہ بتایا کہ وہاں ایک عیسائی راہب ملا جس کا نام نستورہ تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جو نشانیاں اس نے دیکھی وہ تمام معاملات بتائے کہ شام میں کیسے آپ نے تجارت کی، سامان بھی سب سے جلدی بیچا اور نفع بھی سب سے زیادہ کمایا، سچ بھی کہا، صداقت بھی، امانت بھی، دیانت بھی، ساری باتیں جب سیدہ خدیجہ نے سنی تو ان کے دل میں آقا کریم علیہ السلام کی وہ محبت اور الفت پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر ایسا شخص میرا رفیق بن جائے اور میری زندگی میں شامل ہو جائے، اور پھر آپ کی پھوپھی جان ان کے ذریعے جو ہے وہ پیغام بھیجا گیا۔ اچھا، پیغام بھی لڑکی کی طرف سے آیا، خاتون کی طرف سے آیا، اور پھر آپ کے چچا سیدنا جناب ابو طالب آپ گئے، کیونکہ سیدہ خدیجہ کے والد گرامی ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے بھی چچا حضرت عمرو بن اسد جو ہے وہ شامل ہوئے، اور پھر یہ نکاح کی تقریب منعقد ہوئی۔ اور دیکھیے اس موقع پہ جناب ابو طالب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ علیہ وسلم اگرچہ مالی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے، مگر عزت میں، شرافت میں، خاندانی شرف میں، صداقت اور امانت میں پورے مکے میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے۔ اور پھر آپ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان قریب ان کی شان و شوکت دنیا پہ ظاہر ہوگی۔ اہل مکہ بیٹھے میں کسی کے اندر جرأت انکار نہیں تھی، سب حضور کے اخلاق، کردار، اعلیٰ شرف، خاندانی شرف، تمام چیزوں کے قائل تھے۔ میرے آقا کریم نے اعلان نبوت تو بعد میں فرمایا، لوگ صادق اور امین آپ کو پہلے کہتے تھے، یہ تو حضور کا کردار ہے نا۔ تو نکاح کی تقریب ہوئی، اور اس کے بعد سیدہ کی کنیزوں نے، بچیوں نے دف بجا کر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر۔ پھر بعد میں ولیمہ ہوا جس میں اونٹ ذبح کیے گئے اور دعوت کی گئی۔ تو اس طرح آقا کریم علیہ السلام کا پہلا نکاح جو ہے وہ 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ منعقد ہوا۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور سیدہ کی عمر جو ہے وہ 40 سال، ڈفرنس کتنا ہے؟ 15 سال۔ اب یہ ایک سوال ہے ہمارے ہاں، آج اگر کوئی اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لے تو ہمارا معاشرہ اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ کم عمر سے شادی کوئی کر لے تو وہاں بھی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ اسلام نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی۔ آپ اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے بھی شادی کر سکتے ہیں، بیوہ سے بھی کر سکتے ہیں،
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی 2 مرتبہ پہلے بھی شادی ہو چکی تھی اور ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے، بیوہ تھیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جوان بھی ہیں، پہلا نکاح ہے میرے آقا کریم کا، لیکن آپ نے قبول فرمایا۔ دیکھیے ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ پیغام لڑکی والوں کی طرف سے آیا۔ اچھا ہمارے ہاں اس کو بھی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ہم لڑکی والے کیوں پیغام بھیجیں گے بھائی، لڑکے والے لے کر آئیں رشتہ، معاشرے میں ہوتا ہے نا۔ اور اگر کسی لڑکی والے نے رشتہ بھیج دیا، ہمارے لڑکے پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، اب تو ہم نہیں دیں گے ان کو، انہوں نے پہل کیوں کر دی؟ اللہ کے بندو، حضور کی سیرت کو پڑھو اور سمجھو کہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ رشتہ اچھا ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے بھی پہل ہو سکتی ہے، رشتہ اچھا ہے تو لڑکے والوں کی طرف سے بھی پہل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا معاشرے میں جو یہ ایک اور معاملہ شروع ہو گیا ہمارے ہاں کہ دوسری شادی کو بھی ہمارے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ دوسری شادی کرے، لیکن جو صاحب ثروت آدمی ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے منع تھوڑی کیا اس کو۔ یہ ہمارے بڑے شہر میں تو بڑے مسئلے ہیں، یہ اچھے رشتے یہاں پہ اتنے نہیں ہیں، اور اگر جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کی سوچ اور بن گئی ہے۔ میں تو ایک گیدرنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک ایسی بات ہوئی، پریشان ہو گیا میں۔ بزنس میٹنگ تھی، ایک ٹیبل پہ بات ہو رہی ہے تو ٹاپک اسی طرح چلا شادی کے حوالے سے۔ تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ بھائی ہر پھول کو گلے کا ہار بنانے کی کیا ضرورت ہے، بس پھول سونگھو اور پھینک دو۔ استغفر اللہ ربی من کل، یعنی اب یہ حال ہو گیا ہے۔ اور عورت کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ کہیں بھی منہ کالا کر کے آ جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ شادی کر لے تو قیامت آ گئی۔ مطلب معاشرہ ہمارا کس طرف چلا گیا، ہم نے سیرت کو کیا پڑھا، کیا سمجھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا کریم کا جب سیدہ کے ساتھ نکاح ہوا، حضور علیہ السلام نے ان کے تجارتی معاملات کو بھی سنبھال لیا اور گھر کا ماحول بھی اچھا ہو گیا۔ لیکن جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار کے ظلم و ستم جب شروع ہوئے تو سیدہ نے ہر موقع پہ ہر طریقے سے آقا کریم علیہ السلام کا ساتھ دیا، سبحان اللہ، اپنا سارا مال حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے خاندان نبوت نے، آپ کے رفقا نے، اور جو سوشل بائیک آؤٹ انہوں نے کیا ہوا تھا، 3 سال جو گزارے وہاں پہ، نہ کچھ کھانے کو تھا، حتیٰ کہ پتے کھا کے چمڑا ابال کے گزارا کیا جاتا۔ اور وہ سیدہ، وہ عرب کی عظیم تاجرہ جن کی کنیزیں غلام، اتنا کچھ، اتنا اسٹیٹس ہونے کے باوجود جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں رہیں تو 3 سال ساری صحبتیں برداشت کی، لیکن کوئی حرف شکایت زباں پہ نہیں آیا۔ جب کفار حضور کو ستاتے تو جب حضور تشریف لاتے گھر میں تو سیدہ فرماتی کہ تمام انبیاء کو ستایا گیا حضور، یہ آپ کو جانتے نہیں ہیں، کون سا نبی ایسا ہے جس کو نہیں ستایا گیا، آپ تسلی رکھیں۔ حضور کا حوصلہ بڑھاتی۔ اگر بیوی ایسی ہو تو یقین جانیے گھر کا ماحول جنت بن جاتا ہے، جو دکھ میں سکھ میں ہر موقع پہ ساتھ کھڑے۔ یہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ سائیکل کے پیڈل ہوتے ہیں، کبھی ایک اوپر کبھی دوسرا اوپر، چلتا رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے طلاق کی شرح ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے، رشتوں کے اندر وہ مضبوطی نہیں رہی۔ حضور کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا لوگ میرے آقا کریم سے پیار کرتے، سیدہ میرے آقا سے عشق کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔